کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ اب سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج 3 دن کے بعد میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی ہوں کچھ مصروفیت کی وجہ سے۔ انشاءاللہ 13 تاریخ کے بعد میں آپ کے ساتھ ریگولر سٹوری شیئر کروں گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ فرقان نے شیئر کی ہے، اور فرقان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ہی دادا جی کی زندگی کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کروں گا، نانا جی کی زندگی کے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کافی عرصے کے بعد آپ کے لسنرز کے ساتھ سٹوری شیئر کی، تو میں نانا جی کی بکس بھی کچھ پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ خوفناک کہانیاں شیئر کروں گا۔ نانا جی کی بک میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ ان کا گزرنا قبرستان کے قریب سے ہوا، تو ان کو ان کے پیروں کی طرف سے کوئی حکم ملا ہوا تھا کہ انہوں نے ادھر قبرستان میں بیٹھ کر کوئی چلہ کاٹنا ہے، اور اس چلے کے نتیجے میں ان کو بہت سے راز پتہ لگیں گے، جس میں تعویذات کے عملیات نہیں تھے، لیکن جنات کے متعلق راز معلوم جاننے تھے۔ تو انہوں نے وہ چلہ کیا اور وہ روز جاتے تھے۔ نانا جی نے کافی حیرت انگیز انکشافات کیے اپنی سٹوری میں، جس پر انہوں نے کہا کہ جب میں ادھر چلہ کاٹنے کے لیے رات 2:30 بجے جایا کرتا تھا، تو ادھر میں نے کافی ایسے لوگ دیکھے جو اپنے بالکل قبروں کے قریب کھڑے ہوتے تھے۔ وہ بولتے نہیں تھے، لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کافی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اپنے سر والی سائڈ پہ جو قبر ہوتی ہے، اللہ جانے وہ مردہ تھا یا جو بھی تھے، لیکن وہ اپنی سر والی سائڈ پر جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے قبر کے، تو وہ 15-20 قبریں تھیں جہاں پر میں نے یہ سارا منظر دیکھا۔ میں ان کو دور سے دیکھ رہا تھا، اور وہ آپس میں ہم کلام ہو رہے تھے۔ وہ کافی دیر کھڑے رہے، اور جیسے ہی انہوں نے میری جو تھا چلہ مکمل ہوتا دیکھا، اور میں اٹھا، میرے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی، تو اس کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے دیکھتے دیکھتے قبروں کے اندر چلے گئے۔ شاید وہ اللہ والے نیک تھے جو کہ اپنی قبروں سے باہر نکلتے تھے رات کے ٹائم۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں چلہ کاٹ رہا تھا، اور مجھے اچانک سے قبرستان کے داخلی راستے سے کچھ آوازیں آئیں جو کہ ڈھول بجنے کی تھی، اور ڈھول بجنے کی تھی، شہنائی بجنے کی تھی، آوازیں کافی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں داخلی راستے کو دور سے آسانی سے دیکھ سکتا تھا، بالکل داخلی راستے کے سیدھے والی سائڈ پر میں بیٹھا تھا۔ تو اب وہ روشنیاں اور شہنائیاں مجھے بجتی نظر آ رہی تھیں، لیکن ان کا رخ قبرستان کے اندر نہیں تھا، لیکن قبرستان کا جو احاطہ تھا، 4 دیواری تھی، ادھر سے وہ گزر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قبروں کے بالکل قریب آئے، تو انہوں نے اپنی ڈھول بجانے کی اور شہنائیاں بجانی بند کر دی، اور ایک شخص کی مجھے یہ آواز آئی کہ قبرستان کا احترام کرتے ہیں، یہ سب کچھ ادھر بند کر دو۔ بے شک یہ ہمارے گزرنے کا راستہ ہے، لیکن یہ قبرستان ہے، اور ہم اپنی جو بارات ہے اس کو خاموشی سے لے کر گزریں گے۔ نانا جی نے لکھا کہ میں ان کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ ادھر سے گزر رہے تھے، اور گزرتے گزرتے ادھر سے وہ اب بالکل میرے قریب آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک جن نے مجھے دیکھ کر عجیب سی آواز نکالی، اور اپنے باقی جنات دوستوں سے یہ کہنے لگا کہ ادھر کوئی شخص چلے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک جن کی آواز آئی کہ یہ ہمارے ہی تعاقب میں بیٹھا تھا، اور یہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ ہاں، یہ ہم لوگوں کا راستہ ہے، اور ہمیں کو یہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے چلے کا آخری دن تھا۔ میرے پیر و مرشد کا حکم تھا کہ تم نے ادھر سے اٹھنا نہیں ہے۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد اگلے دن تم دوبارہ جاؤ گے اس جگہ پر۔ ایسے ہی ہوا، اور میں دوبارہ اس جگہ پر گیا، یعنی نانا جی دوبارہ اس جگہ پر گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب وہ بارات دوبارہ ادھر سے گزر رہی ہے، اور ٹھیک کل کے دن کی طرح انہوں نے پھر قبرستان کا ادب کرتے ہوئے ڈھول بجانا اور شہنائیاں بجانی چھوڑ دیں، اور روشنیوں کے ساتھ قبروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک جن دوست نے یہ کہا کہ آج تم ہم سے بات کر سکتے ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، تم ہماری شادی میں بھی شریک ہو سکتے ہو۔ میں ان کی شادی میں شریک ہو گیا، اور ان کے براتیوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔
وہ قبرستان کے اندر ہی ایک مقام تھا، ایک درخت تھا، جس کو دیکھنے میں تو ایک درخت تھا، لیکن اس کے بعد سارا منظر بدل گیا، اور وہاں پر ایک پورا محل تھا، ایک پورا گھر تھا، بہت بڑا گھر، جو کہ اتنا حسین تھا، شاید اتنے خوبصورت محل بھی نہیں ہو سکتے۔ اچانک سے سارا منظر بدل گیا تھا، تو وہ مجھے ادھر لے گئے، انہوں نے مجھے دعوت دی، مجھے کھانا کھلایا، اور ان کا کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک عجیب سا منظر پیش آیا۔ منظر یہ تھا کہ ان کا جو بڑا جن سردار تھا وہ اب اپنے تخت پر آ کر بیٹھا، اسی کی بیٹے کی شادی تھی، اور اس نے ان سب جنات میں مجھے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ تم ہمارے پاس جس کام کے لیے آئے ہو وہ ہم جانتے ہیں، آج ہم تمہیں سلمانی انگوٹھی دیں گے، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو، جتنے بھی جنات ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، اگر تم جنات کے بڑے قبیلے سے ملنا چاہتے ہو تو تم سعودی عربیہ چلے جاؤ، وہاں کے سمندروں کے اوپر جنات کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ اب آپ کے لسنرز یہ سوچتے ہوں گے، فرقان کہتے ہیں کہ نانا جی جنات سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ جنات سے ایک تو اس لیے بھی ملتے تھے، ان کو شوق بھی تھا، دوسرا وہ جنات سے اسلام کے متعلق بہت سی بکس لیتے تھے، جس میں ایسی سنت اور حدیث کے متعلق لکھا تھا جن کے متعلق ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا۔ نانا جی نے ان سے بھی بہت تعلیم حاصل کی۔ نانا جی کے بہت سے بزرگ جنات دوست تھے، بزرگ تھے وہ، اور انہوں نے نانا جی کو کافی تعلیمات دی۔ نانا جی کہتے تھے کہ ان کی جب میں مجلس میں جاتا تھا تو بس ایک چیز ہوتی تھی، بہت زیادہ گرمی لگتی تھی، ایون کہ سردی کے موسم میں بھی ان کے مجلس میں جانا اس طرح لگتا تھا کہ جیسے کسی انگاروں کے پاس ہم جا کر بیٹھ گئے ہیں، بہت مشکل سے وہ وقت میں گزارتا تھا۔ ایون کہ نانا جی کی کتاب میں یہ لکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر نشانات بن چکے تھے جیسے کسی آگ کے جلنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی فرقان کی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فرقان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سرگودا سے شیئر کی ہے طلت نے، اور طلت کہتے ہیں میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ میری جو گھر میں کام والی ہے اس کا ہسبینڈ بھی ہم لوگوں کے گھر کام کرتا ہے، تو وہ ہمارے سارے گھر کا کام کرنے کے بعد اس کے بعد رکشہ ڈرائیور ہے اور وہ رکشہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا کہ انہی سردیوں میں میرے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ میں بڑے قبرستان کے روڈ سے گزر رہا تھا اور اچانک سے ایک عورت نے مجھے اشارے سے روکنے کی کوشش کی۔ رات بہت زیادہ تھی، یعنی 11 سے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ میں تقریباً گھر آنے والا تھا۔ ادھر ایک سواری تھی جس کو اتار کر میں گھر آ رہا تھا، تو اب اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ تو پہلے تو میں کافی حیران ہوا اور پھر سوچا کہ شاید کوئی عورت ہوگی، کسی کو کہیں جانا ہوگا، تو میں رکا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر اتار دو۔ جس ٹائم میں نے اس کو رکشے میں بٹھا لیا تو میرا رکشہ حد سے زیادہ بھاری ہونے لگا، اتنا بھاری ہونے لگا کہ اب رکشہ چلانا ناممکن تھا۔ میں نے رکشے کے شیشے میں سے جب پیچھے دیکھا تو وہ عورت رکشے کے بیچ میں بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ اس کے بال سر سے غائب تھے، وہ ایک خون خوار چڑیل تھی جو کہ سر سے گنجی تھی، اور اب اس کا حلیہ بہت خوفناک ہو گیا تھا۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اس نے میری گردن پکڑ لی، اور اسی ٹائم میرے ذہن میں جو بات آئی وہ آیت الکرسی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ میں نے وہ نام بولنا شروع کر دیے اونچی آواز میں، اور جیسے جیسے میں آیت الکرسی اور درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا وہ چیز میرے سر کو چھوڑ رہی تھی۔ شاید ماں باپ کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے وہ چیز میرے ذہن میں آیت الکرسی اور درود ابراہیمی آیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑنے لگی، اور رات 11-12 بجے کا ٹائم تھا جب میں بالکل مارکیٹ کے اندر تھا۔ مارکیٹ بند تھی اور کچھ دکانیں کھلی تھی جن میں حلوائی کی اور دودھ جلیبی کی اور مٹھائی کی دکانیں تھیں۔ ان کے قریب آتے ہی میں نے شور مچا دیا اور کچھ لوگ باہر نکلے اور وہ مصیبت چڑیل مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اب جو بھی آپ کے لسنر سن رہے ہیں، طلت کہتے ہیں، تو میرا جو وہ دوست ہے، میں اسے دوست بھی کہتا ہوں، وہ میرے گھر کا کام بھی کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈرائیور، چاہے وہ رکشہ ڈرائیور ہو، گاڑی کا ڈرائیور ہو، تو وہ پلیز مڈ نائٹ، اتنی لیٹ نائٹ ایسے، مڈ نائٹ کہہ رہی ہوں، اتنا لیٹ نائٹ ایسے کام مت کرے، کیونکہ یہ مخلوقات ایکٹیو ہوتی ہیں رات کے ٹائم، چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی طلت کی۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، قرآن پاک اور نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، ہمیشہ جتنے بھی کام ہوں آپ کو نماز کو پہلے ترجیح دیں اور پھر ان کاموں کو کریں۔ اس سے آپ کے کاموں میں برکت پڑے گی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے اور آخرت نماز میں چھپی ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو میں اپنے لسنرز مسلمان دوستوں کو یہ میسج دیتی ہوں کہ آپ سب لوگ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں اور نیک کام کرتے رہیں، والدین سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ورک کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔